وآخر دعوانا۔ خوبصورت خطاب سے نواز رہے تھے حضرت علامہ سید اعزاز شاہ صاحب بخاری مدظ اللہ العالی۔ اب میں راولپنڈی اسلام آباد کی معروف سماجی و ملی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ تشریف لاتے ہیں جناب محترم المقام جناب ڈاکٹر جمال ناصر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے پیغام سے ہمیں نوازتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جیسے علامہ اظہار بخاری نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے جنازوں میں شرکت سے بندہ بخشا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دعاؤں کی شاید ضرورت نہ ہو، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیج سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ ایسی ماں پہ جس نے پیر نقیب الرحمان صاحب جیسے صاحبزادے کو جنم دیا، اور کتنی عظیم ماں ہے کہ آج اس شخص کی ماں ہے کہ جس کے دربار سے سال میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور جس کے دربار میں سال بھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، اور جس کے دربار سے جو بھی آتا ہے وہ خدا کے فضل و کرم سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جاتا ہے۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اور ماں چاہے کسی امیر کی ہو اور ماں چاہے کسی غریب کی ہو، ماں چاہے کسی بادشاہ کی ہو، ماں چاہے کسی فقیر کی ہو، ماں چاہے کسی ظالم کی ہو اور ماں چاہے کسی مظلوم کی ہو، ماں ماں ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ جو دنیا داری کے حوالے سے ماں کی محبت کا ہے وہ سنا کر اور دو چار ماں پہ شعر کہہ کے ختم کروں گا کہ ایک شخص کی بیوی نے ایک خاتون نے عجیب سی فرمائش کر دی اور کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کا دل لے آؤ۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا، بڑا حیران ہوا، اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ خاتون کسی طرح مان جائیں، لیکن اس خاتون نے اپنی شرط، اس نے کہا میری یہ شرط ہے۔ خیر وہ بدبخت نوجوان نے اپنی ماں کا دل چیرا اور دل لے کے نکلا۔ جب وہ سڑک پہ جا رہا تھا تو ایک پتھر سے چوٹ لگی، دل اس کا ہاتھ سے نکلا اور سڑک پہ گر پڑا، اور وہ خود بھی گر پڑا تو دل سے آواز آئی کہ بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تو یہ ہے ماں، یہ ہے ماں کہ جو چاہے تو خیر نسلیں بنا دیتی ہے۔ اور جیسے بہرحال میں تھوڑی سی دو چار شعر شہ کے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی جگہوں پہ حاضری سے ہمارے بھی معاملات کو آسان فرمائے کہ ماں زندگی ہے مرکز صبر و قرار ہے، ماں زندگی ہے مرکز صبر و قرار ہے، ماں ایک جی دل سے کہ بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ یہ ہے ماں کہ وہ دل نکال کے جا رہا ہے اپنی ماں کا، لیکن پھر بھی ماں دل کہہ رہی ہے کہ بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں۔ یہ ہے مقام ماں کا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ماں کتنی محبت والی چیز ہے۔ تو ماں زندگی ہے مرکز صبر و قرار ہے، ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے، ماں لطف ہے، سکون ہے، شفقت ہے، پیار ہے، ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے، ماں پہلی درس گاہ ہے عقل و شعور کی، ماں شمع فیروزہ محبت کے نور کی، ماں نظارہ ہے قدرت رب جلیل کا۔ ماں کو دیکھ لو، خدا کو دیکھ لو، ماں کو دیکھ لو، حج کر لو۔ ماں چشمہ خلوص ہے الفت کی جھیل کا۔ کافی لمبی ہے لیکن مختصر کرتے ہوئے، بچہ ہو بوڑھا ہو عورت ہو یا کہ مرد، بچہ ہو بوڑھا ہو عورت ہو یا کہ مرد، آتی ہے ماں کی یاد تو ہوتا ہے دل میں درد۔ ہر روز ماں کی قبر پہ جاتے تھے شاہ حسین، ہر شب نیا چراغ جلاتے تھے شاہ حسین۔ چلتے ہیں جب حسین مدینہ کو چھوڑ کر، نانا کے بعد پہنچتے ہیں ماں کے مزار پر، پہلے تو آنسوؤں سے وہ کرتے ہیں خاک تار،
پھر بولتے ہیں قبر کی مٹی کو چوم کر، اما حسین پر تو قیامت کا وقت ہے، اب دودھ بخش دیجئے رخصت کا وقت ہے۔ رو رو کر یہ کہہ رہے تھے شہنشاہ خاص و عام، اما قبول کیجئے آخری سلام، یعنی وہ بھی اپنی آخری سلام جو تھے اپنی ماں کو کر کے چلے۔ اور آخر میں شاعر نے کیا خوبصورت بات کی کہ ماں ہوا جنت کی، ماں ہوا جنت کی، جنت کا پھول ہے، ماں کے بغیر بغل زندگی فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے ہم سب کے معاملات آسان فرمائے۔ جناب محترم المقام ڈاکٹر جمال ناصر صاحب خوبصورت خطاب سے نواز رہے تھے۔ اب میں ایسے ہی ایک اور ممتاز دانشور و ادیب جناب محترم نعیم اکرم قریشی صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ بھی اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی مرتبت زیب سجادہ آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف حضرت پیر محمد نقیب الرحمان صاحب دامن برکاتہم عالیہ، صاحبزادہ حسیب الرحمان صاحب مدظل العالی، اکابرین سٹیج، حاضرین محترم، تنگی وقت دامن گیر ہے، بہت عظیم ماں کا عظیم دن اور عظیم اجتماع۔ مختصر سا ایک پیغام دے کر بغرض اپنی حاضری اجازت چاہوں گا۔ حاضرین محترم، ابھی بخاری صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ عظیم ماں جی کا یہ جنازہ تھا جمع غفیر، آج کی طرح آج سے کئی زیادہ بڑھ کر، اور اس دن ایک انتہائی اہم میرا اسائنمنٹ اور وہ جنازے کی وجہ سے میں نے چھوڑا، تو دل میں ایک کیفیت تھی کہ یہ فرض کفایہ ہے، یہ پھر نہیں آئے گا، یہ پھر دن نہیں آئے گا، باقی دنیا کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ صرف وہ آپ کو اہمیت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ولیہ کامل کا کس طرح سے وہ کرم ہوا مجھ پر کہ وہ ایک بہت بڑے نقصان سے اس طرح بچا کہ وہ معاملہ جہاں میں نے جانا تھا وہ کینسل ہو گیا اور پھر دوبارہ وہ اسائنمنٹ مجھے الاٹ ہوا۔ تو وہ تاثیر ہوتی ہے ان اکابرین کی، ان ہستیوں کے ذوق کی، اور قبلہ پیر صاحب کی شکل میں، آپ کے چہرہ انور کی شکل میں۔ آج حضرین محترم ایک بات اور عرض کروں کہ مجھے بہت لطف آ رہا تھا وہاں بیٹھ کر، ہم اکثر سٹیج پر بیٹھ جاتے ہیں یا کنڈکٹ کرتے ہیں پروگرام، وہاں بیٹھ کر پیر و مرشد کا چہرہ انور بھی سامنے تھا، درود شریف کی عبارت بھی سامنے تھی، اور بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں، دل نواز باتیں ہوئیں۔ صرف پیغام یہ دینا چاہتا ہوں قبلہ خواجہ وجاہت صاحب کی بات کی تائید مزید میں کہ لمحہ موجود میں ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح پورے پاکستان میں، بلکہ میں کہوں گا عالم اسلام میں، اس طرح کی محافل کا جو مضبوط سلسلہ یہاں آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف میں جاری و ساری ہے، جس طرح سے یہاں محبت اور عقیدت کا پیغام جاری و ساری ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ابدی و سرمدی پیغام کو ہم آگے بڑھائیں، اور یہ آستانے جو ہیں جہاں سے محبت اور اخوت کا پیغام ملتا ہے دوسرے لوگوں تک، دوسرے سینوں تک منتقل کریں۔ ہمارے محترم مقصود راہی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ ان کے احباب بھی تشریف فرما ہے، وہ اس قافلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ان بزرگان دین کی خوبصورت تعلیمات کو، محبت اور اخوت پر مبنی تعلیمات کو لے کر دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ لمحہ موجود میں ہم جس ابتلا امتحان کا شکار ہیں
उम्मत मुस्लिमा को जो अगयार की चीरा दस्तियों और रेशा दवानियों का सामना है, उनका मुकाबला करने के लिए इस आस्ताने आलिया से मोहब्बत और अकीदत का जो पैगाम मिलता है उसे फैलाने की ज़रूरत है। और इस आशूरा मुहर्रम के दिनों में 2 अशार अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा कि सजदाए शब्बीर गरना तवील होता, सजदाए शब्बीर गरना तवील होता तो आलम का नक्शा न तब्दील होता, ये पूरब ये पश्चिम की जीनत न होती, ये काबे का मंजर न तश्कील होता, न दीन इलाही की तरवीज होती, न दीन इलाही की तरवीज होती, न जुल्मत में इस्लाम कंदील होता, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मुमताज़ दानिश्वर वादी जनाब नईम अकरम कुरैशी साहब अपने अफ़कार आलिया से नवाज रहे थे। अब मैं खतीब सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद आरिफ शाह साहब गिलानी मद्दज़िल्लहुल आली को मुख्तसर खिताब के लिए दावत है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युसर्रिफुल अहवाल व युखफ़िफ़ुल अस्क़ाल व यक्शिफ़ुल इलल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना बज़लू जुहदहुम फ़ी इस्तिंबातिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिमन दख़ल बैतिया मुअमिनन व लिलमुअमिनीना वल मुअमिनात। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे आक़ाए नेमत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मंबा जूद व सहा, महदन हिल्म व हया, फ़ज़ीलत शेख, समाहत शेख, समवालुद्दहर हज़रत ख्वाजा ख्वाजगां हज़रत ख्वाजा हाफिज़ मोहम्मद नक़ीबुर रहमान साहिब ज़ादल्लाहु इज़्ज़हु व शरफ़हु इला यौमिल मआब। मुख़लसी फ़िल्लाह समद मुहिब्बी व मुशफ़िक़ी साहबज़ादा वाला शान हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया इंतहाई इज़्ज़तों के लायक और इंतहाई कदर व मंज़िलत के लायक हज़रात शयूख़ दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, उलमाए ज़ी वक़ार, समीन हज़रात, हज़रत माई साहबा रहमतुल्लाह ताला अलैहा नव्वरल्लाहु मरकदहा व तय्यबल्लाहु सराहा व जअलल जन्नत मस्वा के सिलसिला चेलम शरीफ की ये ईसाल सवाब की महफ़िल है। हज़रात मोहतरम, बात हो रही है माँ की। मैं 2-4 जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि माँ की वैसे उलमाए किराम का जम्मे गफ़ीर है। मैं इनसे माजरत के साथ हज़रात शयूख़ मोहतरम से माजरत के साथ के बाज़ मकामात पर दुआ की नबियों की ज़रूरत महसूस हुई, मगर वो शख्सियत सिर्फ माँ है। हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ये आया मुबारक फ़ख़्लअना अलैका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ। बाज़ उलमा ने, बाज़ हज़रात ये फरमाएं कि ये कौल ज़ईफ़ है, मैं खुद कह देता हूँ, लेकिन ये है मौजूद कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने नालैन मुबारका के साथ तूर पर हम कलाम होते हैं। जब घर से निकलते हैं माँ से अर्ज करते हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कभी भी इस बात से मना नहीं फरमाया माँ का दुनिया से उठ जाना। पहली मरतबा हाजिर हुए तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ फ़ख़्लअना अलैका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ। अगरचे इस आया का शान नुज़ूल में यह भी है कि आपके नालैन मुबारका किसी और चमड़े के थे, उस पर मबस पास नहीं है इस मबस पर। लेकिन ये बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घर से निकलते हैं, माँ अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, अल्लाह मेरा बेटा है, तूने इसे नबूवत से सरफराज फरमाया है,
اور کائنات میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تو اپنے کلام کے لیے طور پر حجاب میں اس سے کلام کرتا ہے، مولا ہے میرا لخت جگر، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے مولا میں تجھ سے عرض کرتی ہوں میرے اٹھے ہوئے مامتا کے ان ہاتھوں کے صدقے مولا اسے معاف فرما دے۔ دوسری بات کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر، قرآن کہتا ہے حضرت سیدہ طیبہ مریم علیہ السلام اٹھا کر پیغمبر کو اپنے بیٹے کو لے جاتی ہیں، فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ الی آخرہ۔ آیات مبارکہ مقدسہ اس بات کی گواہ ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، مگر ماں کی دعا پھر بھی ان کے ساتھ ہے۔ دوستو یہ یاد رکھیں، آقا کریم علیہ السلام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں کہ حضور علیہ السلام حجۃ الوداع میں تشریف لے جاتے ہیں، ایک مقام پر سرکار تشریف لے گئے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت پر بوجھ ہے، مائی صاحبہ روایت فرماتی ہیں اور صحابہ بارہا اس کو روایت فرما چکے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی والدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر پر تربت پاک پر تشریف لے گئے، آپ کی آنکھیں جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ دوستو یہ بات وضاحتاً اظہر من الشمس ہے کہ ماں وہ شخصیت ہے کہ جس کی دعا کا ہر شخص محتاج ہے، ہر شخص محتاج ہے۔ حضرت مائی صاحبہ نور اللہ مرکدہ و طیب اللہ سرا کی شخصیت پر بات کرنے کا وقت نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے خانقاہ عیدگاہ شریف کو زمین سے آسمان تک تمام اور معراج عطا فرمائی ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ وہ گھر ہے اس میں ہر آنے والا مرد ولی ہے اور ہر آنے والی عورت ولیہ ہے اور ولایت بھی کامل و اکمل ہے۔ یاد رکھنا یہاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے محتاج نہیں ہے، یہ سارے میرے آقا کریم علیہ السلام کے دربار اعلیٰ کے محتاج ہیں اور وہیں سے فیض ملتا ہے، ملتا رہے گا صبح قیامت تک۔ یہ سلسلہ رسول اللہ کی غلامی کا کڑی در کڑی چلتا رہے گا اور میرے جیسے آپ جیسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں اپنے دامن کو پھیلا کر حضور علیہ السلام کی محبت کی یہ خیرات اپنے دامن میں سمیٹتے رہیں گے۔ اللہ اس دربار کو صبح قیامت تک سلامت رکھے اور اس کا فیض تا صبح قیامت اس کو جاری و ساری فرمائے۔ حضرت علامہ سید عارف شاہ صاحب گیلانی مدد اللہ العالی اپنے خوبصورت خطاب سے نواز رہے تھے۔ اب میں اپنے اگلے معزز مہمان خطیب اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ نثار المصطفیٰ صاحب کو نہایت ہی مختصر، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، نماز ظہر کا وقت بھی ہو گیا ہے اور دعا کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، تو التماس ہے کہ اپنے پیغام سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل نبی سجادہ استان عالیہ عیدگاہ شریف، ملک کے نامور اور جید شیوخ و علماء کرام و حاضرین محفل، میں اور آپ ایک ایسی ماں کے چیلم میں شریک ہیں کہ جس کے بیٹا جو ہے وہ بھی مقام ولایت پہ فائز ہے اور جن کے سسر جو ہیں وہ بھی مقام ولایت پہ فائز ہیں اور جن کے اپنے جو سرتاج ہیں، خاوند ہیں، وہ بھی مقام ولایت پر فائز ہیں۔ یعنی یہ ولیوں کا ڈیرہ ہے اور ولیوں کے ڈیرے کی طرف جو چلتا ہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، بطور پیغام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ولیوں کے ڈیرے کی طرف، کسی اللہ کے ولی کے آستانے کی طرف اگر کوئی چلتا ہے تو وہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے کیوں نہ آئے، ایک نہیں کتنے ہی گناہ کر کے کیوں نہ آئے، صرف ارادے کے ساتھ چلے اور ولی کی زیارت نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں جیسا کہ آتا ہے، میری اور آپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک کم 199 قتل کیے اور دل میں خیال آ گیا کہ توبہ مجھے کرنی چاہیے، تو وہ توبہ کی غرض سے چلا تو کسی نے کہا وہ فلاں مقام پر ایک بہت بڑا عالم دین رہتا ہے، وہاں جاؤ وہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ جب وہاں پر پہنچا نے کہا تو نے اتنے زیادہ قتل کیے، تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس نے عالم دین کو بھی قتل کر دیا، لیکن دل کے اندر تڑپ موجود ہے کہ میں توبہ کروں اور اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے۔ کسی نے کہا جاؤ وہاں پر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے۔ جب ادھر چلا تو راستے میں موت آ جاتی ہے، موت آئی تو فرشتے آ جاتے ہیں، جنت والے بھی جہنم والے بھی۔ جہنم والوں نے کہا ہم جہنم لے کر جائیں گے، اس نے 100 قتل کیا ہے، اور جنت والوں نے کہا نہیں ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے وہ جا رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، رستہ جب ناپا گیا، فرشتوں کو رب نے کہا رستہ ناپ لو، جدھر سے وہ آ رہا ہے اگر وہ زیادہ ہے اور جدھر جا رہا ہے وہ کم ہے تو اسے جنت میں لے چلو، اس لیے کہ ولی کے دربار کے قریب وہ پہنچ چکا تھا۔ تو میرے بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جس ماں کا چیلم آپ کر رہے ہیں اور آپ شریک ہیں، میں شریک ہوں، اس ماں کا بیٹا جو ہے وہ بھی مقام ولایت پہ فائز ہے، یہ ان کی تربیت ہے۔ اور اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اصل چیز جو ہے وہ ماں کا ادب اور احترام ہے۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بابرکت چیلم میں شرک کی وجہ سے بخش دے برحمتہ یا رب۔ خوبصورت خطاب و پیغام سے نواز رہے تھے حضرت علامہ صاحبزادہ نثار المصطفیٰ صاحب مدظ اللہ العالی۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اہل سنت استاد العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا پیر عبد القادر صاحب مدظ اللہ العالی کو کہ آپ تشریف لائیں اور آپ مختصر پیغام سے ہمیں نوازیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد صدر گرامی پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر حافظ محمد نقیب الرحمن صاحب مدظ اللہ العالی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرات محترم، آج ہم اللہ کی ایک بندی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ دربار عالیہ عیدگاہ شریف فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز ہے، اور اس وقت پورے عالم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ضرورت ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اس تحریک کے پیچھے کون سی قوت ہے اور کس نے یہ تربیت کی
کہ یہاں سے فروغ عشق مصطفیٰ کی تحریک چلی، تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ماں کو جس نے ایسے افراد تیار کیے کہ جو فروغ عشق مصطفیٰ کی تحریک میں ہمہ محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی تحریک سے انقلاب آئے گا۔ امن عشق مصطفیٰ سے ہی ہو سکتا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں، اور دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف اس کی امین ہے، اور وہاں جہاں سے عشق مصطفیٰ کی شمع فروزاں ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عظیم ماں کو برکتوں سے، سعادتوں سے، رفعتوں سے مالا مال فرمائے، اور انہیں جنت میں ان کے درجات کو اور بلند فرمائے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جوی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر، وما علینا الا البلاغ۔ خوبصورت پیغام سے نواز رہے تھے حضرت علامہ استاد العلماء والفضلاء پیر عبدالقادر صاحب مدظ اللہ العالی۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں استاد العلماء والفضلاء پیر طریقت قبلہ سید ضیاء الحق شاہ صاحب مدظ اللہ العالی کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء وسند اولیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام صاحب صدر گرامی قدر حضرت قبلہ پیر صاحب آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، معزز مکرم محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و دانش، بزرگان دین و ملت، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے۔ حضرت قبلہ مائی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ گزشتہ محفل سوم میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کی تھی، آج پھر ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، کہ میت کو جب آپ قبر میں رکھتے ہیں تو میت کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس طرح ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ سہارے کی تلاش کرتا ہے کہ کوئی آئے مجھے اس ڈوبنے سے بچا لے، میت کی حالت بھی یہی ہوتی ہے
کہ وہ قبر کے اندھیروں میں ڈوب رہا ہوتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او صدیق، کہ وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی میرے لیے دعا مانگے، میرا باپ میرے لیے دعا مانگے، میری ماں میرے لیے دعا مانگے، میرا بھائی میرے لیے دعا مانگے، اور صدیقین یا دوست میرے لیے دعا مانگے۔ تو جب دعا مانگی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ جب آپ لوگ دعا مانگتے ہیں تو جانے والے کو وہ دعا دنیا اور دنیا کے تمام ساز و سامان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے جو دعا مانگی جاتی ہے۔ کانا حبا الیہ من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا سے ایک طرف رکھ دی جائے اگر دنیا، دوسری طرف دعا رکھ دی جائے اور مردے سے کہا جائے کہ دنیا لینا چاہتا ہے یا دعا لینا چاہتا ہے، تو وہ مردہ دنیا کو چھوڑ کر اس دعا کو قبول کرے گا کہ میں یہ دعا لینا چاہتا ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں جب وہ دعا مانگنے والا مانگتا ہے، دعا پہنچتی ہے، تو اللہ تعالی اس دعا کی وجہ سے امثال الجبال، پہاڑوں جیسا نور اس کی قبر میں نازل فرما دیتا ہوں۔ میں ایک طالب علم ہوں، گرامر کا، عربی گرامر کا، صرف و نحو کا۔ میں نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اس کی قبر میں پہاڑوں جیسا نور داخل فرما دیتا ہے۔ اے بندے، تو چراغ کا طالب تھا، تو یہ چاہتا تھا کوئی روشنی کر دے، تیری قبر میں روشنی آ جائے، تو ایک روشنی کا طالب تھا۔ ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ہم نے تیری قبر میں پہاڑوں جیسا نور داخل فرما دیا۔ جبل ان کا معنی ہے ایک پہاڑ، اور امثال الجبال کا معنی ہے بہت سارے پہاڑ، اور جمع کا صیغہ کم از کم 3 پر بولا جاتا ہے۔ تو گویا اگر کم سے کم لیا جائے تب بھی 3 پہاڑوں جیسا نور اس کی قبر میں جاتا ہے جو دنیا سے چلا گیا۔ آپ دعائیں مانگیں گے، قبلہ پیر صاحب دعا مانگیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ مائی صاحبہ پہلے کی بخشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہوئی ہیں، انہیں پیر صاحب جیسا صاحبزادہ عطا کیا جس کے صبح و شام ہاتھ اٹھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہمارا ایمان ہے، وہ بخشی ہوئی ہے، لیکن جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کی قبر میں پہاڑوں جیسا نور داخل ہوگا۔ میری دعا ہے رب العزت جل وعلا شانہ سرکار دو عالم کے وسیلہ سے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صاحبزادگان کو، اہل خاندان کو یہ بہت بڑا صدمہ ہے، اس کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً پیر صاحب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔